ارے تم نماز تمہاری تکلیف، اذان تمہارے لیے تکلیف، لفظ مسلمان سے تکلیف، بدنام کرو مسلمانوں کو، ایک تماشا بنا کے رکھ دی ہے پورا ملک میں. تم کیسے میری مذہبی آزادی چھین سکتے ہیں؟ کتنی نفرت کرو گے؟ آج تم ہم کو بول رہے ہیں. یاد رکھو آرٹیکل 25، اگر روڈ پہ نماز پڑھنا غلط ہے تو پھر ہر مذہب کا تہوار روڈ پہ آنا غلط ہے. یہ بھارت میں تو ہر مذہب کا تہوار تو روڈ پہ بھی ہوتا ہے نا، اس کو نہیں دیکھتے، اس کو نہیں دیکھتے، آنکھ اندھی ہو جاتی ہے. ہندو بھائیوں کا تہوار آتا، نہیں انڈے نہیں بیچنا، گوشت نہیں بیچنا، چکن نہیں بیچنا. کیا ہے؟ کون سا قانون ہے یہ؟ اگر کسی کے تہوار میں آپ بولتے کہ گوشت کی دکان بند ہونا، تو رمضان کے 30 دن شراب کی دکان بند کرو نا، بند کرو شراب کی دکان 30 دن تک. دیکھو کیا ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بڑھتے جا رہی، گیس کی قیمت بڑھتے جا رہی، اس پہ بات نہیں کرنا. مسلمان کو دکھاؤ، اذان کے نام پہ بول دو، سور لے کے چلے جاؤ. کیوں کر رہی ہے؟ یاد رکھو اقتدار ہر ایک کے پاس نہیں رہتا، پرماننٹ نہیں رہتا. اذان پہ یہ مسئلہ، نماز پہ مسئلہ. اچھا وہ جو یاترا چلتی اتراکھنڈ سے دلی تک پوری روڈ بلاک ہو جاتی، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو؟ تو ایک دوردرشن کے اینکر ہیں جو ہمارے ٹیکس پر تنخواہ ملتی، انہوں اپنے والد جناب مودی کو خوش کرنے کے لیے بول دیے انہیں پاکستانی ہے. جو حکومت سے سوال کرے گا انہیں پاکستانی ہے کیا؟ ارے تم اس دیش سے محبت کرتے نفرت کرتے؟ بتاؤ ہم کو، آپ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو بی جے پی کا معاملہ وہی ہے، ان کو خالی ہم ہی دکھ رہے، تیرے چہرے سے نظر نہیں اٹھتی، نظارے ہم کیا دیکھیں. بتا یہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اب ایس آئی آر ہوگا، خاص طور سے غریبوں کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بن رہا ہے. خاص طور سے جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، خاص طور سے غریب، اس کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون ہوتا ہے، یقیناً وہ قانون بن چکا، مگر ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، اس کو صحیح نہیں مانتے. ہم سپریم کورٹ کو پہلے ایس آئی آر کی کانسٹیٹیوشنلٹی ڈیسائیڈ کرنا تھا، مگر بعد میں ہوا. اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی شہریت یا سٹیزن شپ ڈیسائیڈ کرے، مگر الیکشن کمیشن جس کسی کا نام کا اندراج نہیں ہوگا ان ناموں کو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی، یعنی جو ذمہ دار اتھارٹی ہے، ان کے حوالے کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وزارت داخلہ کو نام جائے گا، وہ فارنرز ٹریبیونل منسٹری آف ہوم افیئرز بنائے گی، اور پھر ان کو اپنی شہریت ثابت کرنا پڑے گا. کہ بہار کے بی جے پی کے چیف منسٹر نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا جس کا نام ایس آئی آر میں نہیں آیا. یاد رکھیے یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث بن سکتا اگر ہم صحیح طریقے سے کوشش نہیں کریں گے اپنے ناموں کا اندراج کرانے کے لیے. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اس پر خاص توجہ دے کر 25 جون سے جو شروع ہوگا ایس آئی آر تلنگانہ میں، اس میں آپ لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں گے، اور پھر جولائی میں مہاراشٹرا میں شروع ہوگا. وہاں پر بھی ہم امید کرتے کہ لوگ اس کو بڑی سیریسلی لیں گے. یاد رکھیے اگر آپ بی ایل او کے دیے ہوئے فارم کو یقین کر لیے اور پھر آپ کا نام ڈرافٹ لسٹ میں نہیں آیا تو پھر یہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی ایس آئی آر ملک میں ہو رہا ہے وہاں کے لوگ اپنا ووٹر جو ہیں اپنے نام کو دلائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں چند دن پہلے ایک وکیل کو دردناک طریقے سے ان کو قتل کر دیا گیا، خواجہ معز الدین کو. مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم حکومت سے اور پولیس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خواجہ معز الدین کو جنہوں نے قتل کیا ہے، حکومت قانون کے دائرے میں رہ کر ان تمام ملزمین جو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دلوائے گی. آخر کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ انگریزوں سے جب لڑ رہے تھے تو یہی مسجدوں میں ٹھہر کر علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف. علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، علامہ کافی رحمت اللہ علیہ، ایسے سووں ہزاروں علماؤں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. آج تم ہم کو بول رہے ہیں اذان پہ یہ مسئلہ، نماز پہ مسئلہ.
اچھا وہ جو یاترا چلتی اتراکھنڈ سے دلی تک پوری روڈ بلاک ہو جاتی، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو؟ بیچ میں پنڈال ڈال دیتے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو؟ یہ بات سچ ہے، نماز ہوتی روڈ پہ کتنی دیر ہوتی بھائی میرے؟ روز کا تو نہیں ہے نا، جمعے کا ہوتا یا پھر عید کی ہوتی، پھر چلے آتے مل کے۔ یہ بھارت میں تو ہر مذہب کا تہوار تو روڈ پہ بھی ہوتا ہے نا، اس کو نہیں دیکھتے، اس کو نہیں دیکھتے، آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ بدنام کرو مسلمانوں کو، نہیں نماز، ارے بھائی یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ کئی نوجوانوں سے 16-17 سال کے بچوں سے میں ملا جو میرے کو آ کے بولے اسد صاحب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مانے کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے تھے، مگر یہ جو روز ٹی وی پہ دیکھ رہے نا ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے مسجدوں میں اپنی۔ ارے تم نماز تمہاری تکلیف، اذان تمہارے لیے تکلیف نہیں، کسی سے تکلیف نہیں ہے، تو نہیں مودی کے بھاشن سے تکلیف نہیں ہے ان کو۔ ایک تماشا بنا کے رکھ دی ہے پورا ملک میں۔ کسی ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار آتا، نہیں انڈے نہیں بیچنا، گوشت نہیں بیچنا، چکن نہیں بیچنا، کیا ہے، کون سا قانون ہے یہ؟ کیا کریں گے آپ؟ یعنی ہر چیز کو اگر آپ اعتراض کریں گے، اچھا پھر مسجد کے سامنے آ کے کئی ملک میں ڈی جے لگاتے، اس میں گالی رہتی مسلمانوں کو، ملا یہ فلاں وہ گانے چلتے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو صرف نفرت ہے تو بس مسلمانوں سے ہے، اور آپ کی نفرت یہ صاف ظاہر کر رہی ہے کہ آپ اس مذہب کے ماننے والوں کو دبانا چاہتے ہیں، مارجنلائز کرنا چاہتے ہیں، ان کو سیکنڈ ڈگری کا سٹیزن بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو بھارت میں باعزت طریقے سے الحمدللہ 18-19 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رہتے رہیں گے۔ ترکمان گیٹ پر قتل و غارت گری ہوئی تھی تو ہمارے حوصلے پس نہیں ہوئے۔ ملیانہ ہاشم پورا ہوا، مار کر ہماری لاشوں کو ندی کے کنارے پھینک دیا گیا تو ہم نہیں ختم ہوئے۔ نلی کا میسیکر آسام میں ہوا، قریب 10,000 لوگ مارے گئے، ہم مرے نہیں، ہم زندہ رہے۔ یہ چیزیں مت کرو آپ۔ اور یہ کیوں کی جا رہی ہیں بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ 22 لاکھ بچے نیٹ کا ایگزام لکھے، پیپر لیک ہو گیا، کینسل ہو گیا، تو بجائے ان بچوں کی تکلیف کو دکھانے کے، یہ جو ٹی وی پر 6 بجے 9 بجے اور 10 بجے جو بیٹھتے ہیں، ان کو لگا کہ نہیں حکومت مودی کی ہے، مودی کو نہیں دکھانا۔ ان 22 لاکھ بچے جن کے ماں باپ کم سے کم 2-2 لاکھ روپے خالی کوچنگ سینٹر پر قرضے لے کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی تکلیف کو نہیں دکھانا۔ یہ دکھا دو، مسلمان کو دکھا دو، دیکھو روڈ پہ آ گیا، دیکھو اذان تک تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو گوشت کھانے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے تم اس دیش سے محبت کرتے نفرت کرتے بتاؤ ہم کو؟ کوئی جانے والا نہیں، اب دوسری ہجرت نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ختم کرنا چاہ رہے تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ اگر ظالم بننا چاہ رہے تو ظالم بنو، مگر ہم جانے والے نہیں ہیں یہاں سے۔ اب یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم کیسے میری مذہبی آزادی چھین سکتے؟ کیسے چھین سکتے آپ؟ خالی اذان کی آواز سے تکلیف، لفظ مسلمان سے تکلیف، کتنی نفرت کرو گے؟ دکھاؤ نا یہ بچوں کو۔ 22 لاکھ بچے، سی بی ایس ای کا ایگزام لکھا ایک بچہ، وہ اپنے ری ایویلویشن کو ڈالا، اپنے میرے خیال سے اس کا کون سا کیمسٹری کا پیپر ہے، بہرحال کوئی پیپر تھا، پیپر دیکھ کے پریشان ہو گیا، بولا نہیں میری ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے، یہ میرے کو مارکس کم کیسا ملے؟ اس کے ٹیچروں کو دکھایا، دوسرے پیپر نکالا اس کے دوسرے سب، اس میں ہینڈ رائٹنگ صحیح ہے، اس میں الگ آ گئی۔ تو ایک دوردرشن کے ایک اینکر ہیں جو ہمارے ٹیکس پر تنخواہ ملتی، انہوں اپنے والد جناب مودی کو خوش کرنے کے لیے بول دیے انہیں پاکستانی ہے۔ ارے وہ بچہ بول رہا تمہارے پیٹ میں اولاد نہیں ہے،
تمہارے بیٹے سے اگر ہوتا ہے بیٹی سے ہوتا ہے وہ جو لکھے پیپر غلط پیپر پہ مارکس کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے, بعد میں اینکر صاحب اپولوجائز کیے, معذرت بھی کیے, مگر کیوں؟ جو حکومت سے سوال کرے گا انہیں پاکستانی ہے کیا موڈی خدا بن چکے ہیں؟ اب اس دیش میں سمویدھان تو خدا کو بھی تنقید کر سکتے آپ, مگر موڈی پہ تنقید نہیں کرنا. دیکھو کیا ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بڑھتے جا رہی, گیس کی قیمت بڑھتے جا رہی, اس پہ بات نہیں کرنا. مسلمان کو دکھاؤ, عذاب کے نام پہ بول دو, سور لے کے چلے جاؤ. کیوں کر رہی ہے؟ یاد رکھو اقتدار ہر ایک کے پاس نہیں رہتا, پرماننٹ نہیں رہتا. 300 سال 200 250 سال نظام کی حکومت تھی, آج کنگ کوٹی کے پردہ گیٹ کے سامنے جا کر ٹھہر کے دیکھو, خالی پردہ ہے, گیٹ نہیں ہے, اس میں عمارت ہے مگر کوئی رہنے والا نہیں ہے, ویران ہے وہ. اس ملک میں بڑے بڑے محل ویران نظر آتے, تو جو آج حکومت میں ہے سمجھ رہے ہو ہم کو کچھ نہیں ہوگا, یہ ویران محل تم کو پکار کر کہہ رہے اس میں بھی بڑے بڑے راجا رہتے تھے, مگر آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پر. ظلم مت کرو, ہم بی جے پی حکومت سے کہہ رہے ہیں ظلم مت کریے, یہ ٹھیک نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, نہیں وہ اسٹریٹ آف ہورموز بند ہو گیا. اچھا جو 2022 سے جو رشیا سے ہم تیل خرید رہے, بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوا انڈیا کے کمپنیز کو, وہ کئی کو کیوں نہیں دیا بھارت کے لوگوں کو؟ بلینز آف ڈالرز کا ان کو رشیا سے آئل خرید رہے تھے, وہ نہیں. مگر آج آپ نام لیتے ہیں. یاد رکھو آرٹیکل 25, اگر روڈ پہ نماز پڑھنا غلط ہے تو پھر ہر مذہب کا تہوار روڈ پہ آنا غلط ہے. اگر کسی کے تہوار میں آپ بولتے کہ گوشت کی دکان بند ہونا, تو رمضان کے 30 دن شراب کی دکان بند کرو نا, بند کرو شراب کی دکان 30 دن تک. نہیں, ہماری آستھا کتے کے پیشاب میں ہم پئیں گے, پی کے ہم عورتوں کو ماریں گے. آپ دیکھو ایک بیچاری بچی کو کس طرح مارا گیا, اس کو ظلم پہ ظلم عورتوں پہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. اور پھر آپ یہ بتاتے گھسپیٹیا, کہاں گھسپیٹیا, کدھر ہے, کہاں ہے گھسپیٹیا؟ یہ چیز ہو رہی ہے. میں ان تمام چیزوں کی سخت مذمت کرتا ہوں. آسام میں UCC بنا دیے, اور اس میں وہاں پہ جو ہمارے آدیواسی لوگ ہیں, کتنے ہیں وہاں پہ, کچھ 12% آبادی, ان کو مستثنا رکھ دیا آپ آدیواسیوں کو. ایک کیسا آپ بتائیے کہ ہندو دھرم کا شادی کے طریقے مجھ پہ آپ لاگو کر رہے. ہندو دھرم میں ایک پروہیبیٹڈ لسٹ ہے, یعنی ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس چچا کے بیٹی سے شادی ہوتی, بیٹے سے ہوتی, خالہ کے بیٹے سے ہوتی, مسلمانوں میں. آپ کون ہوتے بھائی روکنے والے؟ آپ کیوں وہ دھرم کا قانون ہم پہ کیوں لاگو کر رہے آپ؟ اسلام میں آپ بولے ٹرپل طلاق غلط ہے, ختم کر دیے, پھر آپ پورے طلاق کو ختم کر دیے. یعنی 6 مہینے سپریشن کیوں رہنا میں؟ آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ مذہب سے دور کر دو ان لوگوں کو. اچھا, ول پاور کے تحت کوئی بھی اپنی ایک جائیداد اپنے بیٹے کو یا کسی کو دے سکتا ہے. مسلمانوں میں 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتے کسی کو, آپ اولاد میں جانا پڑتا. اب آپ ول پاور UCC میں کر دیے. آپ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم کو تو قبول نہیں ہے یہ, کدھر سے بھی نہیں بچ رہے ہم لوگ. مانے گوشت کھانے والے مسلمان نہیں, عجیب بات ہے. یہ سنگھ پریوار اس دیش میں سب کو ویجیٹیرین بنانا چاہتی, اچھا پھر یہ چھوڑ دو آپ, ہم لوگ بیف ایکسپورٹ کرتے بھارت سے, کتنا آتا معلوم فارن ایکسچینج آپ کو بھارت کو 34,117 کروڑ روپے. 34,117 کروڑ روپے. وہاں پہ آپ چلیں گے. اچھا راجستھان میں کوئی میرے کو ویڈیو بھیجا ابرار نام کہ کوئی ایک گوشت کی گاڑی تھی, لوگ روک لیے, اس میں سے جو گوشت جا رہا تھا کمپنی کا, وہاں گورنمنٹ ایگزامن کری تو معلوم ہوا پورا گائے کا گوشت ہے.
یہ آپ الیکٹرل بانڈ کس کو ملا سب سے زیادہ؟ الکبیر سے، علانہ سے، بی جے پی کو ملا۔ ارے تم الیکٹرل بانڈ لے رہے اور ہم کو گوشت بھی کھانے دے رہے، تم 20 کروڑ 30 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ ملا بی جے پی کو۔ فشریز کا ایکسپورٹ کتنا ہوتا؟ اور پھر جو گنگا کا پانی جو جاتا ہے دلی، پٹنہ، راجگیر، گیا، بودھ گیا، بھاگلپور، نواڈا، کانپور، الہ آباد، وارانسی، ہریدوار، کولکتہ کو تک پانی جاتا ہے۔ پھر آپ وہ پانی کیا بولیں گے آپ؟ یہ پانی استعمال ہوتا صفائی کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، اور الہ آباد ہائی کورٹ نے اس طرح کی بات کر دی۔ بھائی ریسپیکٹفلی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور میں آخر میں جو مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے کہ مجلس جو ہے فلاں ہے، یہ کرتی وہ کرتی، ارے بھائی صاحب مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے، مجلس کبھی ہندوؤں کے خلاف نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں مسلمان ہوں تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ تم کسی کے غیر ضروری کسی مذہب کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ آج سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہمارے سیتا رام باغ کی مندر ہے، وہاں پر مانگڑ بستی کے دیپک بچے نے تیرنے گئے۔ اچھا وہ مندر بھی نظام کی دی ہوئی ہے، اس میں بیچارہ بچہ ڈائیو مارا، پھنس گیا اس میں، 4 گھنٹے ہو گئے 3 گھنٹے ہو گئے، کون جا کے ڈائیو مارا پانی میں؟ ظفر جا کے ڈائیو مارے۔ پانی پورا ہرا ہے، ہائیڈرا والے بولے ہم نہیں آتے، وہ 2 مانگروں کو لے کے ظفر والا چلو میں کود جاتا ہوں، کود گیا ظفر۔ ظفر کو ہر جگہ کودنے کی اچھی عادت ہو گئی آج کل۔ ظفر میں کود گئے، اب کود کے ڈھونڈ رہے، ہائیڈرا آیا، ہائیڈرا بولے یہ لو یہ ڈوبو۔ ہائیڈرا خالی بلڈوزر سے توڑنے کے لیے تیار ہے، جان بچانا ہائیڈرا کو نہیں آتا۔ ظفر تھے وہاں پر، 6-7 گھنٹے کے بعد بیچارے دیپک کی لاش نکلی۔ وہاں کے دلت سماج کے لوگ میرے کو میسج کر کے بولے کہ صاحب ہم آپ کے بہت خلاف ہے، کٹر ہے، مگر ایسا کام مجلس اور ظفر نے کیا ہم کو امید نہیں تھی۔ آپ کو کبھی امید نہیں رہیں گی، آپ کو کبھی امید رہتی نہیں، آپ کو کیا امید رہتی میرے کو معلوم، آپ کو کیا امید رہتی آپ۔ تو بہرحال الحمدللہ دیکھیے خدمت جب کرنا ہے نا تو دیکھنا نہیں کون ہندو ہے، مسلمان ہے، دلت ہے، عورت ہے، کیا ہے، کام کرنا ہے۔ یہ مجلس کا نصب العین ہے۔ اب بی جے پی کا پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو صبح اٹھتے کہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ اب چھٹیاں ہیں نا آج کل، وہ بچوں کو بس لے لیے فون دیکھتے رہتا، اماں پکا رہے کھانا پکا رہے، انہوں بچہ بچی دیکھ رہا ایک آپ چھینتے روتا انہیں، بیٹری جب ختم ہو جاتی جب نہیں دیکھتا انہیں یا جب نہیں دیکھتی بچی۔ اب بی جے پی کا پرابلم بھی یہی ہے، بس خالی ہم کو ہی دیکھتے رہتے۔ ابھی ایک بہادر پورے میں ایک کیا بولتے حکیم صاحب ہے، شفیع میاں جانتے ان کے بابا بڑے مشہور حکیم تھے، ان کا کوئی ویڈیو بھیجا ہے میرے کو، تو اسی پہ بات کرتے کرتے انہوں بولے میں اپنی بچپنے میں گانا سنتا تھا، وہ گانا اسی ہو گیا کہ لوگ بچے جو ہے اس کو دیکھ رہے۔ اب بی جے پی بھی کیا ہے، صرف صبح سے لے کے رات کے 2 بجے تک مسلمان کیا کر رہے، کب اٹھے، کب کھا رہے، کب مسجد کو گئے، کب اذان دیے، کیا کپڑے پہن کے گئے، ان کے گھر میں کیا پکڑا، ان کا بچہ کیا کر رہا، ہاں انہیں کہاں پہ جا رہا، انہیں وہاں سے کپڑے کیسے پہن کے آیا انہیں۔ تو حکیم صاحب میران حکیم صاحب بولے ان کی جوانی میں ایک مشہور گانا تھا، تیرے چہرے سے نظر نہیں اٹھتی نظارے ہم کیا دیکھیں۔ تو بی جے پی کا معاملہ وہی تھے، ان کو خالی ہم ہی دیکھ رہے، تیرے چہرے سے نظر نہیں اٹھتی نظارے ہم کیا دیکھیں، خالی ہم مسلمانوں پر توجہ، بس گھسپیٹیاں ہم، زیادہ بچے ہم پیدا کرتے، نماز سے تکلیف، اذان سے تکلیف، کھانے سے تکلیف، برقعے سے تکلیف، حجاب سے تکلیف۔ اب کیا بولتے سافٹ ویئر میں کام کر رہے نہیں، وہاں جا کے مذہب تبدیل کر رہے، ارے ایف آئی آر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں مذہب تبدیل، ارے ہر چیز کیسا بھی ان کو پریشان کرنا۔ تم کتنا بھی کر لو انشاءاللہ تعالی قدرت اور حق تم کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی۔
اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظفر صاحب اور ان سے بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کود گئے مگر احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے اور جو بھی ہو سکے, کیونکہ وہ پانی ہرا تھا, میں بھی دیکھا ویڈیو. بہرحال یہ چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو آنے والا SIR ہے اس میں ہم لوگ پوری محنت کریں گے, جستجو کریں گے اور جو جینیون ووٹر ہے ان ووٹرز کا نام اندراج کروائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. آپ تمام سے میں ایک وعدہ چاہ رہا ہوں جماعت کے ذمہ داروں سے کہ ہم تمام کوشش کریں گے انشاءاللہ 25 جون سے ہم کو جنگی پیمانے پر زمین پر رہنا ہے اور ہر آدمی کو چاہے کسی مذہب کا ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, دلت ہو, ٹرائبل ہو, کوئی ہو, ہر ایک کا نام کا اندراج کرنا ہے. کوئی پارٹی مجلس کی طرح کام نہیں کر رہی نہ کر سکتی. دوسرے ہے چند لوگ ہیں خالی بس ویڈیو بناتے, پیارے تمہارا حال تو جو بکرے بکتے اس سے بدتر ہے تم لوگوں کا. تم کچھ کر سکتے نہ کہ سب خالی بس دیتے رہو گالی. ہاں جب بات گالی کی آئی تو میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ بشیر بدر صاحب کا انتقال ہوا, مائناز شاعر کا, اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت کرے. اور بشیر بدر صاحب کے شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.